वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे कोटद्दू में एहसास कफालत प्रोग्राम में घपले का इंकशाफ। दुकानदार मुस्ती खवातीन से मुबैना 300 से 2000 रुपए तक कटौती करने लगे। मुतासरा खवातीन सरापा एहतजाज बन गई। इस बारे में मजीद जानते हैं नियाज अहमद से। जी नियाज, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास इस हवाले से? जी शुक्रिया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोटद्दू का इलाका दायरा दीन पनाह बस्ती गंजी में, जहाँ पर एहसास कफालत के प्रोग्राम के तहत जो मिलने वाली जो रकम है 12,000, उसमें से जो है 2,000 की कटौती की जा रही है। तो इस वक्त मैं बस्ती गंजी में मौजूद हूँ, जहाँ पर खवातीन ने एहतजाज किया है कि दुकानदार हमसे जो है वो 2,000 मिठाई के ले रहे हैं। मेरे साथ वो खवातीन मौजूद हैं, मैं उनसे पूछूँगा कौन दुकानदार हैं जो आपसे 2,000 मिठाई के लेते हैं। उसका नाम साबिर है। वह दे मैं 2,000 दे 2,000 नीवे लेंदे तो मैं उठ के लाख लवा देता तो को सारी जिंदगी सारी वस्ती दा लाख वैसे पैसा ना मिल से। अच्छा इस वजह को डर को गए, अच्छा अपना कार्ड छुड़वे से ऐसा 10,000 गिन के चुप करके घर लगे। वो बकायदा वाला किराची बह के इतो फोन करें किराची सारे जवान छुआर गए करें उन्हें को धमकी ने आप बयान वापसी करवाओ सा को रना तो तंकी थी करें वो ना ऐसा बे कार्रवाई को शुरू कर दे। जी बिल्कुल, इनको कॉल भी करता है और धमकी भी देता है। अगर आपने मीडिया पर कोई खबर चलवाई तो मैं आपका जो कार्ड है वो भी बंद करवा दूंगा। मेरे साथ और खवातीन भी मौजूद हैं, मैं उनसे भी पूछूंगा कि आप जब पैसे लेने के लिए दुकानदार के पास पहुंची तो वो उसने आपको क्या कहा, कितने आपके पैसों में से कटौती की है उसने? 12,000 है, 2,000 उनकी देवा के मिठाई दा बोला मैं के पूरे देवा के मैं पूरे नहीं देना है 2,000 मिठाई दा 10,000 मैं को ज्ञान के देते सी वाला पैसे मंगिया उन्होंने को 2,000 मिठाई दूं तो क्या क्या वहाँ के मैं नहीं देना है मिठाई देन वहाँ ले मुक्की गई मैं तकसीमा रित्यान बोला घेन की देन मिठाई दे पैसे मैं को 10,000 देते। जी बिल्कुल, खवातीन का यही कहना था कि पहले भी दुकानदार कहता है कि पहले मैंने आपको कहा था कि मैं 2,000 रुपये मिठाई के आपसे लूँगा। अभी इस खवातीन ने एहतजाज किया है और वज़ीर आज़म इमरान खान, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से मुतालबा किया है कि खुदारा ये जो माफिया बैठा हुआ है इनके खिलाफ़ कार्रवाई की जाए और जो इनकी जो डिवाइस हैं वो भी बंद की जाए। जी बहुत शुक्रिया नियाज अहमद हमें तफसीलात से अपडेट करने का। गुजरांवाला थाना सदर के इलाका में प्रॉपर्टी के तनाज़ा पर 2 ग्रुपों में फायरिंग। वाकया की फुटेज RNN न्यूज को मौसूल। पुलिस ने 8 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। जराये के मुताबिक मुलजमान शराफत, गजनफर, आसिफ और इसके साथी मेहनतकश की अराजी पर कब्जा करना चाहते हैं, जिसकी बना पर मुलजमान ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिससे इलाका में खौफ व हरास फैल गया। शहरियों की इत्तला पर पुलिस की भारी नफरी मौका पर पहुंच गई और 8 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज कर दिया। खारियां के इलाका मंडेर में नामालूम अफराद की कार पर फायरिंग। खातून में 3 अफराद जहां बक हो गए। पुलिस ने शवाहिद इकट्ठे करके कार्रवाई शुरू कर दी। खारियां के नवाही इलाका मंडेर में नामालूम मुलजमान ने कार पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में 55 साल एहसान अख्तर हुसैन और 52 साल खातून मौका पर जहां बक हो गए, जबकि मुलजमान जय बकुआ से फरार हो गए। वाकया की इत्तला मिलते ही पुलिस की भारी नफरी मौका पर पहुंच गई और शवाहिद इकट्ठे करके कार्रवाई का आगाज कर दिया। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर गुजरांवाला मियां रिफत ज़िया की ज़ेर सदारत इजलास में हफ्तावार कारकर्दगी का जायजा इजलास। इमरजेंसी ऑफिसर ऑपरेशंस इंजीनियर नईम अख्तर ने ब्रीफिंग दी। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर गुजरांवाला मियां रिफत ज़िया की ज़ेर सदारत रेस्क्यू 1122 का इजलास सेंट्रल रेस्क्यू स्टेशन पर हुआ, जिसमें हफ्तावार कारकर्दगी का जायजा लिया गया। इमरजेंसी ऑफिसर ऑपरेशंस इंजीनियर नईम अख्तर ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि रेस्क्यू को 1317 इमरजेंसी कॉल्स मसूल हुई, जिनमें 386 रोड ट्रैफिक हादसा, 754 मेडिकल इमरजेंसी और 129 मुतफरिक इमरजेंसी थी। रेस्क्यू 1122 गुजरांवाला ने बर वक्त रिस्पॉन्स करते हुए मजमूई तौर पर 1279 लोगों को रेस्क्यू किया। कोट सब्जल पंजाब की आखिरी तहसील है, जहां एक बैंक होने की वजह से लोग 27 किलोमीटर दूर सादकाबाद में अपनी रकूम जमा करवाने और निकलवाने जाते हैं। मुतअद्दिद डाकुओं के हाथों नकदी और कीमती सामान से महरूम कर दिए जाते हैं। इस बारे में मजीद जानते हैं शाहिद अफरीद की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, ये सादकाबाद का नवाई इलाका कोट सब्जल जो सिंध पंजाब बॉर्डर पर वाक़िया है। जब सिंध से पंजाब में दाखिल हों तो तहसील सादकाबाद का पहला कस्बा कोट सब्जल शहर आता है, मगर इस शहर में एक बैंक है जो इतनी बड़ी आबादी के लिए नाकाफ़ी है। लोग 27 किलोमीटर दूर कैश जमा करवाने के लिए सादकाबाद का सफ़र करते हैं, जो ख़तरे से खाली नहीं है। कोट सब्जल की अवाम ने आला हुकाम से अपील की है कि यहाँ पर मुख्तलिफ कमर्शियल बैंक और ATM मशीनें नस्ब की जाएँ ताकि लोगों की मुश्किलात हल हो सकें। जी जहलम में अनोखा चोर गैंग मुतहरिक। मुलजमान दुकानों के बाहर पड़ा सामान उठाते और फरार हो जाते। मुलजमान की वारदात की फुटेज RNN न्यूज को मौसूल हो गई। तफसील जानने के लिए बात करते हैं नुमान अली से। जी नुमान, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हमके पास इस हवाले से?
جی بالکل، جیلم چور لٹیرے بیلگام متحرک موٹر سائیکل چور گینگ کی انوکھی وارداتیں، دکانوں جنرل سٹوروں کے باہر سے قیمتی چیزیں اٹھا کر بھاگنے لگے۔ موٹر سائیکل چور گینگ نے ایک جنرل سٹور سے سگریٹ کا ڈبہ اور چلتے بنے دوسرے سٹور سے پیمپر کا پورا بنڈل اٹھا کر بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ جی بہت شکریہ نوان علی ہمیں تفصیلات سے اپڈیٹ کرنے کا۔ پہلا سرپاگ ٹیپ بال کرکٹ ٹورنامنٹ اختتام پذیر ہو گیا۔ ٹورنامنٹ کا فائنل سرپاگ کرکٹ کلب نے تترال کلب کو شکست دے کر اپنے نام کر لیا۔ چکوال میں پہلا سرپاگ ٹینس بال کرکٹ ٹورنامنٹ کا فائنل تترال کرکٹ کلب اور سرپاگ کرکٹ کلب کے درمیان سرپاگ گراؤنڈ میں کھیلا گیا، جس میں اتھر کرکٹ کلب نے تترال کے کلب کو شکست دے کر فائنل اپنے نام کر لیا۔ فائنل میچ میں تترال کلب نے پہلے کھیلتے ہوئے سرپاگ کلب کو جیت کے لیے 55 رنز کا ہدف دیا، جو بآسانی سرپر کلب نے پورا کر لیا۔ میچ کے مہمان خصوصی چودھری علی ناصر نے کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے۔ کوٹ ادو میں انتظامیہ کا غیر قانونی آئل مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن، غیر قانونی بم مافیا کی دوڑیں لگ گئیں۔ کوٹ ادو کے انواحی علاقہ احسان پور میں سول ڈیفنس نے اسسٹنٹ کمشنر کے ہمراہ غیر قانونی آئل ایجنسیوں کے خلاف کارروائیاں کی۔ متعدد دکاندار اپنی دکانیں بند کر کے فرار ہو گئے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اسسٹنٹ کمشنر کا کہنا تھا کہ مقدار اور معیار پر کسی صورت سمجھوتہ نہیں کیا جا سکتا۔ بددیانت اور غیر قانونی طور پر آئل فروخت کرنے والوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری رہیں گی۔ خبر شامل کرتے ہیں فیصلہ آباد سے، جہاں تیز رفتار ٹرک بے قابو ہو کر رکشہ پر الٹ گیا۔ حادثے میں 3 افراد موقع پر جاں بحق جبکہ 5 افراد زخمی ہو گئے۔ اس سلسلہ میں مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے عابد علی نیمی سے۔ جی عابد، آگاہ کیجیے گا، کیا تفصیلات ہم کے پاس اس حوالے سے؟ جی بالکل، یہ واقعہ جو ہے فیصل آباد روڈ پہ قدلتھی مول ٹول پلازا پہ پیش آیا ہے۔ اطلاع کے مطابق پولٹری فیڈ سے لوڈ ٹرک فیصل آباد سے شیخوپورہ کی طرف جا رہا تھا کہ سکندرآباد نرز قدلتھی ٹول پلازا پر تیز رفتاری کے باعث بے قابو ہو کر فٹ پاتھ سے ٹکرانے کے بعد رکشہ کے اوپر الٹ گیا، جس سے رکشہ میں سوار 3 مسافر ٹرک کے ملبے تلے دب کر موقع پر جاں بحق ہو گئے، جبکہ 5 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو فوری ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ یہاں پہ میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ جو جاں بحق ہونے والے افراد ہیں ان کی لاشیں جو ہیں وہ پولیس کے حوالے کر دی گئی ہیں۔ تو جاں بحق ہونے والوں میں زمرد بی بی دختر رفیق 26 سالہ شامل ہے، جیون پورہ سے ہیں، نذیرہ مسیح ولد بوٹا 35 سالہ سکنا مانا والا سے ہیں، اور ملک حفیظ اللہ ولد ملک امان اللہ 34 سالہ سکنا میاں والی سے شامل ہے۔ جبکہ یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ حادثے میں جو زخمی ہونے والے ہیں ان میں حمزہ ولد عصمت 18 سالہ بکی سے ہیں، مقصود ولد رفیق 58 سالہ سکنا مانا والا سے ہیں، تو صفیہ جوزہ بشیر 40 سالہ یہ سکنا گمرولا سے ہیں۔ اقصا دختر شفیق جو ہے یہ 20 سالہ سکنا جیون پورہ، اور زینت جوزہ عبد الرشید ہے یہ 50 سالہ سکنا جیون پورہ سے ہیں۔ تو یہ حادثہ جو ہے یہ ٹرک والے کو نیند آنے کی وجہ سے پیش آیا ہے، یہ ٹرک والے کی یہ غفلت ہے جس کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا اور قیمتی جانوں کا جو ہے وہ ضیاع ہوا۔ جی بہت شکریہ عابد علی نیمی ہمیں تفصیلات سے اپڈیٹ کرنے کا۔ ایڈیشنل سیکرٹری ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا اوکاڑا یونیورسٹی کا دورہ، یونیورسٹی کے تعلیمی اور حفظان صحت کے انتظامات پر اظہار اطمینان، وائس چانسلر کی کاوشوں کو بھی سراہا۔ تفصیل جاننے کے لیے بات کرتے ہیں اپنے نمائندے محمد صفدر سے۔ جی صفدر، آگاہ کیجیے گا، کیا تفصیلات ہم کے پاس اس حوالے سے؟ جی بالکل، رینارا خورد اوکاڑا یونیورسٹی میں ایڈیشنل سیکرٹری ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا دورہ، یونیورسٹی کے تعلیمی اور حفظان صحت کے انتظامات پر اطمینان کا اظہار۔ طارق امید بھٹی نے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمد زکریا ظفر کی جانب سے کی جانے والی شبانہ روز کاوشوں کو سراہا۔ ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے اوکاڑا یونیورسٹی انتظامیہ کے مستقبل کے تمام مثبت اقدامات میں مکمل تعاون کی یقین دہانی۔ اس پر ایڈیشنل سیکرٹری کا کہنا تھا، مجھے اتنا پرفضا کیمپس اور یہاں پر متحرک تعلیمی ماحول کو دیکھ کر خوشی محسوس ہوئی۔ جی بہت شکریہ محمد صفدر ہمیں تفصیلات سے اپڈیٹ کرنے کا۔ میونسپل کمیٹی ہزرو کی مبینہ غفلت کے باعث شہر بھر میں آوارہ کتوں کی بہتات، کتوں کے کاٹنے کے واقعات میں بھی اضافہ ہونے لگا، شہری سراپا احتجاج بن گئے۔ مزید تفصیل جاننے کے لیے بات کریں گے اپنے نمائندے ساجد علی سے۔ جی ساجد، آگاہ کیجیے گا، کیا تفصیلات ہم کے پاس اس حوالے سے؟ جی بالکل، ہزرو میونسپل کمیٹی کے حدود شہر کے مختلف علاقوں میں کئی سال قبل آوارہ کتوں میں اضافہ، ہزرو اسسٹنٹ کمشنر چیف آفیسر ہزرو کی لاپرواہی، گلیوں محلوں میں آوارہ کتوں کی بھرمار۔ ملا حسن ٹاؤن کے رہائشی 7 سالہ معصوم بچے کو آوارہ کتے نے کاٹ لیا، 7 سالہ معصوم بچہ شدید زخمی ہو گیا۔ اٹک کو ہزرو انتظامیہ کو تب ہوش آیا جب معصوم بچے کو کتے نے کاٹ لیا تھا۔ 1 سال سے زائد
کتے کے کاٹنے کی ویکسین حضرت انتظامیہ کے پاس موجود ہی نہیں۔ علاقہ چاچ کے کئی دیہاتوں میں بچے کو کتے نے کاٹنے کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ علاقہ میں خوف و ہراس میں مبتلا۔ عزرو میونسپل کمیٹی کے انتظامیہ پر سوالیہ نشان۔ 7 سالہ معصوم بچے کا علاج معالجہ اب کس کی ذمہ داری ہے؟ وزیر اعظم عمران خان اور وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار اس نااہل ملازمین کے خلاف ایکشن لیں۔ جی بہت شکریہ ساجد علی خان ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کا۔ میٹروپولیٹن کارپوریشن شعبہ بلڈنگ کے انسپیکٹر ملک صفدر نے فیس جمع نہ ہونے پر اہل کالج کو سیل کر دیا۔ بلڈنگ مالکان کے ذمہ 93 لاکھ روپے واجب الادا تھے۔ اس سلسلہ میں مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے ڈاکٹر اکبر سے۔ جی اکبر، آگاہ کیجیے گا، کیا تفصیلات ہم کے پاس اس حوالے سے؟ جی بالکل، میٹروپولیٹن کارپوریشن کے شعبہ بلڈنگ کے انسپیکٹر نے سیالکوٹ روڈ مافی والا چوک کے قریب غیر قانونی تعمیر ہونے والے اعلی کالج کی بلڈنگ کو سیل کر دیا۔ ذرائع کے مطابق بلڈنگ کے مالکان نے سرکاری فیس 93 لاکھ روپے جمع نہیں کروائی، بلکہ اس کی رقم کے عوض دیے جانے والے چیک بھی ڈس آنر ہو گئے۔ بلڈنگ انسپیکٹر نے فوری کارروائی کرتے ہوئے اعلی کالج کو سیل کر دیا۔ جی بہت شکریہ ڈاکٹر اکبر ہمیں تفصیلات سے اپڈیٹ کرنے کا۔ پنجاب بھر میں شروع کیے جانے والے ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام 2021 میں خواتین کا غیر معمولی جوش و خروش۔ گوجرانوالہ ڈویژن میں خواتین کی بڑی تعداد نے مقابلے میں حصہ لینے کے لیے اپنے ناموں کا اندراج کرا دیا۔ مزید تفصیل بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے رمضان بشیر۔ جی رمضان، آگاہ کیجیے گا، کیا تفصیلات ہم کے پاس اس حوالے سے؟ جی بالکل، نوجوانوں کو ان کے ٹیلنٹ کے اظہار کے موقع فراہم کرنے کے لیے پنجاب ٹیلنٹ ہنٹ 2021 کے سلسلے میں پنجاب کونسل آف دی آرٹس گوجرانوالہ ڈویژن کے ڈائریکٹر ڈاکٹر عبدالحلیم کی سربراہی میں فن و ثقافت کے فروغ کے لیے آلات موسیقی اور گانے کی مصوری، شاعری، کہانی نویسی، شارٹ فلم سٹوری اور دستکاری کے مقابلے منعقد ہوں گے۔ ان مقابلوں کا آغاز 24 فروری سے ہوگا، جس میں گوجرانوالہ ڈویژن سے خواتین کی بڑی تعداد نے اندراج کروا لیا ہے۔ جی بہت شکریہ رمضان بشیر ہمیں تفصیلات سے اپڈیٹ کرنے کا۔ فیروز والا پولیس کا منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن، 2 ملزمان کو گرفتار کر کے ان کے قبضہ سے 1300 گرام چرس، 1 چالو بھٹی اور 10 لیٹر شراب برآمد کر لی گئی۔ مزید تفصیل جاننے کے لیے بات کرتے ہیں اپنے نمائندے فخر نوید سے۔ جی فخر، آگاہ کیجیے گا، کیا تفصیلات ہم کے پاس اس حوالے سے؟ جی ایس ایچ او تھانہ فیروز والا سب انسپیکٹر زبیر احمد نے کارروائی کرتے ہوئے منشیات فروشی میں ملوث 2 منشیات فروشوں کو گرفتار کر کے ان کے قبضہ سے 1 کلو 360 گرام چرس، 1 چالو بھٹی اور 10 لیٹر شراب برآمد کر لی۔ ملزمان کے خلاف مقدمات درج کر کے انہیں جیل روانہ کر دیا گیا۔ گرفتار کیے گئے ملزمان میں خادم حسین، سکنہ منڈیالہ تیگا اور طارق شامل ہیں۔ جی بہت شکریہ فخر نوید ہمیں تفصیلات سے اپڈیٹ کرنے کا۔ RNN نیوز سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ urdu.rnnnews.hd.tv اور دیکھتے رہیے RNN نیوز۔ اسی کے ساتھ مجھے مومنہ شہباز کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔